اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائی زمانے طالب علمی میں جب میں ابتدائی طور پر روحانیت کی طرف متوجہ ہوا تھا، روحانی سلاسل کی طرف متوجہ ہوا تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت ابتدائی طور پر میں نے مختلف بزرگوں سے ملاقات کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج سے 20-25 سال پرانی بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں ایک انسان تھا جو بہت زیادہ عملیات کی دنیا میں پاورفل تھا۔ اس کے پاس جنات بھی تھے اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میرے ساتھ موکلات بھی ہیں۔ بہرحال موکل اس کے ساتھ تھے یا نہیں تھے یہ تو معاملہ الگ ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس کے ساتھ جنات کی طاقت تھی اور بے شمار جنات تھے جن سے وہ کام لیا کرتا تھا۔ ہم جب بھی کسی کام کا آغاز کرتے ہیں نا، ہم جب بھی کسی سفر میں چلتے ہیں تو اس سفر میں ہمیں اچھے اور برے لوگ ملتے ہیں۔ اس روحانی سفر میں میری ملاقات بزرگوں سے بھی ہوئی، اہل علم حضرات سے بھی ہوئی، اہل روحانیت سے بھی ہوئی، اہل سلوک سے بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے بزرگوں سے بھی ہوئی جنہیں ہم پوشیدہ بزرگ کہتے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے اور اپنی ڈیوٹی پر مامور رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس روحانی سفر میں چلنے سے پہلے بھی جنات کی دنیا سے میں کچھ نہ کچھ واقف ضرور تھا۔ انشاءاللہ تعالی میں اپنی بچپن کے واقعات ضرور کسی نہ کسی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا اور جاننے کا موقع ملے گا۔ میں اپنی بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو اسی سفر کے اندر بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، جس میں سے یہ ایک عامل بابا بھی تھا۔ ابتدائی دنوں میں تو میں کچھ سمجھ نہ پایا، لیکن اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں میرے سامنے آیا ہونا شروع ہوئیں جو کہ درست نہیں تھیں، جو کہ اچھی چیز نہیں تھی۔ میں نے اس چیز کو محسوس کیا اور پھر اس انسان سے کہا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام درست نہیں ہے۔ بہرحال 2-4 ایسی باتیں ہوئیں اور اس کے بعد اس انسان کو مجھ پر غصہ آنے لگا۔ پھر میرے اس سے تھوڑے سے اختلاف ہو گئے اور میں نے اس کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ مگر اس شخص کے اندر گھمنڈ تھا، غرور تھا اپنی طاقت کا، اپنی علم کی طاقت کا، اور اسی طاقت کے زور پر اس نے مجھے نیچے دکھانے کی کوشش کی تھی۔ اس زمانے میں وہ طرح طرح کی تکلیفات دینے کی مجھے کوشش کرتا تھا جنات کے ذریعے۔ اس کے علاوہ وہ مختلف قسم کے عمل بھی مجھ پہ کیا کرتا تھا۔ کبھی میرے علم کو وہ سلب کرنے کی کوشش کرتا تھا، کبھی مجھ پر بندش لگانے کی کوشش کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے کچھ ایسی حرکتیں بھی کرنا شروع کر دیں جن کا اظہار فی الحال میں یہاں پر نہیں کرنا چاہتا، ورنہ بات ہماری کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ قصہ مختصر، اس نے ہر طرح کی تکلیفات دینے کا فیصلہ کر لیا، یہ سوچ کر کہ میں اس کے پاس واپس آ جاؤں اور میں اس کے آگے جھک جاؤں، یعنی میں غلط کام کے آگے جھک جاؤں۔ جب وہ مجھے مختلف قسم کی تکلیفات دیتا تھا، عمل کرتا تھا، تو کچھ مسلمان جنات تھے، وہ مجھے اکثر و بیشتر خواب میں آ کر بتا دیا کرتے تھے، دکھا دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی میں مسائل بھی بڑھنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور تھا اور اس کے پاس اس قسم کی طاقتیں بہت زیادہ تھیں۔ میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، ان باتوں کو سنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اور میں آیت الکرسی کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی برکتوں کو سمجھیں۔ اس زمانے میں نے پھر آیت الکرسی کا عمل شروع کیا، ایک خاص ترتیب سے، ایک خاص طریقے سے۔ جیسے جیسے میں آیت الکرسی کا عمل کرتا جا رہا تھا، یہ مسائل اور بھی بے انتہا بڑھتے جا رہے تھے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے ایک حفاظتی نظام قائم ہو گیا۔ آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے اس انسان نے جو کچھ بھی کیا ہوا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آیت الکرسی کے آگے اور آیت الکرسی کی طاقت کے آگے وہ انسان بے بس ہو گیا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ جو کچھ کر رہا تھا اس کا نقصان خود اسے ہونے لگا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ بے بس ہو گیا اور پھر مجھ پر اس نے وار کرنے چھوڑ دیے۔ میں نے اس واقعے کو انتہائی مختصر طور پر کر کے آپ کو بتایا ہے۔ آیت الکرسی جو انسان بھی پڑھتا ہے، جو انسان بھی اس کے خاص اعمال کرتا ہے، تو یقین کریں بڑے سے بڑا جادوگر بھی جو ہے نا وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے شیاطین اور شیاطینی لشکر آپ سے دور رہتے ہیں۔ آیت الکرسی کے عامل کے آگے جادوگروں کی نہیں چلتی۔ آیت الکرسی جو انسان بھی پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اسے جنت میں جانے سے
سوائے موت کے اور کوئی چیز بھی حائل نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے، سنا ہے نا آپ لوگوں نے، جو شخص بھی رات میں آیت الکرسی پڑھتا ہے سوتے وقت، اللہ رب العزت 2 فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کی اتنی برکتیں ہیں جن کو بیان کرنا ہی ناممکن ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت حدیث میں بھی آتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ آیت الکرسی میں اسم اعظم کا راز پوشیدہ ہے۔ جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھتا ہے، مالداری، تونگری، وسط رزق، کشادگی اور کامیابی کے دروازے اس انسان پر کھل جاتے ہیں۔ جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اس کے خاص اعمال کرتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پر روحانیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، بڑے سے بڑے شیاطینی لشکر بھی اس پر غلبہ حاصل نہیں کر پاتے۔ آیت الکرسی جو شخص بھی پڑھتا ہے، دشمنوں پر اسے فتح و کامرانی ملتی ہے۔ آج میں آپ کو آیت الکرسی پڑھنے کے کچھ طریقے بتاؤں گا، خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ فائنینشلی پرابلم میں ہیں، جو کہ بزنس پرابلم میں ہیں، یا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں خیر و برکت ہو، ان کے کاموں میں انہیں ترقی ملے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان پر کسی بھی طرح کی کوئی شیطانی بندش ہے، اس بندش کی وجہ سے ان کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، ریلیشن شپس خراب ہیں، صحت خراب ہو رہی ہے، یا کسی بھی حوالے سے پریشان کرنے کے لیے شیطانی بندش لگا دی گئی ہو، اس سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ساتھ منفی اثرات یا شیطانی اثرات ہوئے تو وہ بھی ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو آفات اور بلیات ہوتی ہیں نا، جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں، جو ہمیں غم و فکر میں مبتلا کر دیتی ہیں، جو ہماری زندگی کو متاثر کرتی ہیں، جو ہمیں توڑ پھوڑ دیتی ہیں، یقین کریں جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے اللہ رب العزت کے حکم سے۔ شیطانی اثرات، نگیٹیوٹی، نگیٹو انرجی، نگیٹو فورس سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور اگر ہوں بھی نا تو وہ ریموو ہو جاتی ہیں۔ آیت الکرسی میں اسم اعظم پوشیدہ ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ہر طرح کی مشکلات کا حل اس میں موجود ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو ہم سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے حاسدین بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے حسد کے تیروں سے ہمیں گھائل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ان کے حسد کے تیر، ان کی حسد بری نگاہوں کے تیر ہمیں لگ جائیں تو پھر تباہی اور بربادی آتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والا حسد کے تیروں سے بچ جاتا ہے، حاسدوں کے حسد سے بچ جاتا ہے، اور ان کا حسد جو ایک نیگیٹو فورس ہوتا ہے، ایک نیگیٹو فورس لیے ہوئے ہماری جانب بڑھتا ہے، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا پاتا، ایک حفاظتی حصار قائم ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو آیت الکرسی کا ایک آسان عمل بتا رہا ہوں۔ ویسے تو آیت الکرسی کے بے شمار اعمال ہیں جو بزرگوں سے مجھ تک پہنچے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا رہتا ہوں جو کہ میرے زیر سرپرستی چڑھتے ہیں، اور آیت الکرسی کے مختلف اعمال اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی نگرانی میں کرواتا بھی ہوں۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو تمام لوگ کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ عرصے اس پر عمل کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کی لائف میں کیسا چینج آتا ہے۔ یا اگر کسی بھی طرح کی کوئی حاجت ہے تو اس کو پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں آیت الکرسی کے کچھ خاص اعمال بھی میں اپلوڈ کرنے والا ہوں۔ آج جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں وہ انتہائی آسان ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر پھیل لیں اور اپنا بدنی حصار کر لیں۔ اول آخر درود پاک پڑھیں گے آپ، اور آیت الکرسی کو صرف 33 مرتبہ پڑھیں گے۔ آیت الکرسی کو صرف 33 مرتبہ پڑھیں گے، اور جب آپ 33 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیں تو پھر 66 مرتبہ آپ پڑھیں گے یا اللہ ہو یا کریم ہو، یا اللہ ہو یا کریم ہو، 66 ٹائم۔ اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں گے۔ اگر آپ نگیٹیوٹی سے نکلنے کے لیے، نگیٹو انرجی سے نکلنے کے لیے
منفی اور شیطانی اثرات سے نکلنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، یا پھر آپ کوئی جسمانی مرض ہے آپ کو، اس سے آپ باہر آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ آپ پانی کی ایک بوتل اور تیل کی شیشی بھی اپنے سامنے رکھیں۔ واٹر پر آئل پر دم کر لیں، یعنی پانی پر اور تیل پر دم کر لیں، ایک دن چھوڑ کر ایک دن تیل لگانا شروع کر دیں اور اس پانی کو پینا شروع کر دیں۔ یہ عمل کم از کم 21 ڈیز، 40 ڈیز اور 60 ڈیز تک بھی آپ جاری رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے درمیان ہی آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے اپنا صدقہ ضرور دیجیے گا اور صدقہ زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریے گا۔ آیت الکرسی پڑھنے والے سے مسلمان جنات بھی محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آیت الکرسی کے مزید خاص الخاص اعمال بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ میرے اسپریچول اسٹوڈنٹ ہیں، جنہوں نے پہلے بھی آیت الکرسی کے مختلف اعمال کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ کامیابی، خوشی، راحت، تندرستی، خوشی اور خوشحالی آپ کی زندگی میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقین کے نفاق سے اور ساحروں کے سحر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک اور استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح و کامرانی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔